ارے مسلمانوں، اے ایمان والو، یقین رکھو اللہ کی ذات پر، کبھی مایوس نہ ہونا کہ آج نہیں تو کل اللہ رب ذوالجلال تمہیں بتائے گا کہ اس کا پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہی ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل برابر قابض ہو کے، ظالم ہو کے، بربریت پر اتر کر فلسطین کے ان مظلوموں پر برابر ظلم کرتا آ رہا ہے۔ آپ نے شاید تاریخ پڑھی ہوگی 1920 پر 9 میں یہودیوں کے کچھ لوگوں نے اقوام متحدہ میں اپنی ایک عرضی اور اپنی ایک گزارش داخل کیا تھا کہ یہ دیوار گریہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہم کو ملنا چاہیے۔ 1920 پر 9 میں اقوام متحدہ میں کچھ یہودیوں نے یہ گزارش کی تھی، جو رونے والی دیوار ہے گریہ، دیوار گریہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر ہماری ملکیت ہے، ہم کو ملنی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے اس وقت ایک کمیشن بٹھایا اور کمیشن کے ذریعے پوری تحقیقات کروائی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ دیوار مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر یہودیوں کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی حق یہودیوں کا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے صاف طور پر کمیشن کی تحقیق کے بعد یہ اعلان کیا، لیکن یہودی اس دیوار کے ساتھ بڑی عقیدت رکھے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے یہ ان کو اجازت دے دی کہ آپ وہاں جائیں اور اپنی عبادت کر لیں، اس دیوار کو پکڑ کے رونا دھونا جو کر لینا چاہے وہ آپ کے لیے حق ہوگا، لیکن ملکیت مسلمانوں کی ہوگی، اس پر تمہاری کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سازشوں پر سازشیں اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی رچتے آ رہے ہیں۔ 1940 پر 8 میں انہوں نے ایک اسرائیل بنا کے، جبکہ وہ فلسطین کا حصہ ہے، فلسطین کی زمین ہے، اس پر یہودیوں کا کوئی قبضہ نہیں، کوئی ملکیت نہیں۔ اس وقت یہ دھاڑے مار رہے تھے کہ ہمارا بھی ایک ملک ہونا چاہیے اور ہمارا بھی ایک ملک ہو اور اس کی ایک پہچان ہو۔ وہ گئے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، کہیں کوئی جگہ نہیں ملی، مارے پھر رہے تھے۔ مسلمانوں نے سوچا فلسطین کے وہ مسلمان، غیور مسلمان، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ مسلمان کہ ان کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آؤ آپ اپنی زندگی گزر بسر کر لو۔ جیسے انگریز یہاں ہمارے اس ملک میں تجارت کرنے کی غرض سے داخل ہو کر، یہاں قابض ہو کر، یہاں ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، یہ بھی اسی طرح رونا دھونا، اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا۔ جو مسلمان ان کی اس مظلومیت اور ان کی اس بے بسی پر ترس کھا کے کہا آؤ یہاں سر چھپا لو، رہ جاؤ، زندگی گزر بسر کر لو، اب انہوں نے اس فراغ دلی کو، اس رحم دلی کو، یہ سمجھ گئے کہ ہم یہیں کے باشندے ہیں، یہی ہماری ملکیت ہے، اب یہاں جو مسلمان آباد ہیں ان کو نکال پھینکیں گے۔ پوری دنیا کے یہودیوں کو آواز دینے لگے کہ آپ آؤ یہاں بس جاؤ، یہ تمہارا ملک بنے گا، یہ تمہاری پہچان بنے گی۔ حتیٰ کہ بیت المقدس، القدس بھی اسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس یہ شہر ہے، اسے اب ان کے پاس اس وقت جو صدر مقام ہے وہ تل ابیب ہے، ان کا صدر مقام تل ابیب ہے، اب اسے چھوڑ کر بیت المقدس کو یہ اپنا صدر مقام بنا کر مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی ملکیت میں ہے اسے اپنے حصے میں لے کر
مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس دور سے لے کر اب تک برابر مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے آ رہے ہیں۔ یہ مظلوم فلسطین، جی ہاں یہ بے بس، جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی طاقت ہے، بلکہ صرف ایک طاقت ہے، وہ ایمانی طاقت ہے۔ اس وجہ سے وہ ان سے ہاتھ پائی کر رہے ہیں۔ وہ بم گراتے تھے، یہ پتھر پھینکتے تھے، یہ حال تھا ان کا، لیکن ڈٹے رہے اور ان کا جواب برابر دیتے رہے، اور دوسرے ممالک ان کی پناہ پشت کر کے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ بتانے لگے کہ ایک بہت پاورفل طاقت ور یہ ملک ہے، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، ان کے پاس موساد ہے، اور پورے ورلڈ کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ہے اور سب سے بہترین ہتھیاروں والا ملک ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ دیکھو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تمہاری کوئی وہ اپنے آپ کو سپر پاور بتانے والے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، بالکل چھوٹے لوگوں کے سامنے تم ڈھیر ہو گئے، تمہاری یہی طاقت ہے، تمہارا یہی یہ ہے۔ اس وقت بہت درد پہنچا دلوں کو۔ ارے یہاں تو یہ کہا گیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی انسان تڑپ رہا ہو، اس کی جان کی آپ نے حفاظت کر لی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے اور یہ تڑپ رہا ہے، یہ سسک رہا ہے، جان کی بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو پناہ دے دیا، اس کی جان کو بخشوا دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ پوری انسانیت کی حفاظت کے مترادف ہے، میرا رب کہہ رہا ہے۔ اور تم ظالم، یہ ایک وہ ہاسپٹل جو الاہلی کے نام سے مشہور تھا، وہاں بیمار بچے بھی تھے، بیمار عورتوں کا بھی علاج ہو رہا تھا، بوڑھے ضعیف کمزوروں کا بھی علاج ہو رہا تھا، کئی مریض جو آکسیجن کے لیے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، سسک رہے تھے۔ اس ظالم نے اس ہاسپٹل پر بمباری کر کے، جھوٹ بول کے کہ انہی کا ایک بم مس ہو کے اس پر گر گیا، ہم نے نہیں کیا، جھوٹ بولا، جبکہ سارا عالم جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس ظالم کا ہی کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، ظالم کا ہی کام ہے کہ ان ظالموں نے اس ہاسپٹل پر بم گرا کر وہاں علاج پانے والے بیماروں، مریضوں، کمزوروں پر اپنی طاقت دکھا کے دنیا کو کیا بتانا چاہا، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جو امریکہ میں یہودی آباد ہیں، وہ یہودی بھی اسرائیل کی اس بربریت کو کنڈم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ظلم و بربریت، یہ عدوان ہے، یہ جنگ ختم ہونا چاہیے، یہ کہاں کی حکمرانی ہے؟ یہ کوئی حکمرانی نہیں ہے، یہ کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ رکنا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عالم کی جو دوسری برادری ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہو کر بیان دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ظالم کیسا ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں علاج کرانے والے مریض بھی نظر نہیں آئے، ان پر بھی بم گرا کر ان کی بھی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ ارے یہ بیمار کیا کیے؟ آکسیجن پہ جی رہے تھے، بچے تھے، بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جی ہاں، یہ کئی برسوں سے مسلمانوں پہ، مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا کر مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اقوام متحدہ کے اس کورٹ میں صاف کر دیا گیا
اس کے باوجود یہ ظالم، یہ جابر برابر ظلم ڈھاتے آ رہے ہیں، اپنی بربریت کو بتاتے آ رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت میں اسے بتا کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ جی ہاں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہاسپٹل پر ان کی بربریت ظاہر ہوئی ہے، پوری دنیا کو بتائیں اور یہ دکھائیں کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے۔ ان کے سامنے نہ مریض ہیں، نہ بیمار ہیں، نہ عورتیں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ بوڑھے، یہ کوئی ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ سب پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ کھلی آنکھ سے آپ دیکھیں اور ان کے ظلم کو اور ان کی بربریت کو دنیا کے سامنے آشکار کریں۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں نوجوان بھی، میری مائیں بھی، میری بیٹیاں بھی، میری بہنیں بھی، اور ہمارے بوڑھے بھی، ہمارے بچے بھی تہجد کی پابندی کریں، اٹھیں اور دعا کا اہتمام کریں۔ رات کی تاریکی میں جب سب سوئے ہوئے ہوں اور ساری تاریکی چھائی ہوئی ہو اور آپ رب کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑے ہو کر دعا کریں، اے میرے رب، تیری مدد سے ہم بچ سکتے ہیں، تیرا ہی ایک سہارا ہے۔ آپ